ابراہیم کا پہلا نام ابرام تھا۔ خدا نے ابراہیم سے کہا، اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرایا ہے۔ ابرام کے باپ کا نام تارا اور بھائیوں کے نام نہور اور ہاران تھے۔ ابراہیم کی بیوی کا نام ساری تھا، جو بعد میں خدا نے بدل کر سارا کر دیا۔ ابراہیم کا تعلق کسدیوں کے اور سے تھا۔ ابراہیم کی 3 بیویاں تھیں، پہلی سارا، پھر اس کی لونڈی ہاجرہ، اور پھر سارا کے مرنے کے بعد ابراہیم نے کتورہ سے شادی کی۔ ابراہیم کے 8 بیٹے ہوئے، سارا سے اسحاق، ہاجرہ سے اسماعیل، اور کتورہ سے زمران اور یفسان، مدان، مدیان، اسباق اور سوخ پیدا ہوئے۔ ابراہیم دولت مند شخص تھا۔ انہوں نے اپنا سب کچھ اپنے بیٹے اسحاق کے نام پر کیا اور اپنی حرموں کے بیٹوں کو بھی انعام دیے۔ ابراہیم 175 برس کا تھا جب اس نے وفات پائی۔ وہ خدا کا دوست اور ایمانداروں کا باپ کہلاتا ہے۔ خدا نے اسے بلایا اور اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ خدا نے اسے ایک ملک اور بڑی نسل دینے کا وعدہ کیا۔ ابراہیم کو خدا نے کہا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور ناطے داروں سے نکل کر کسی اور ملک میں جائیں جو خدا انہیں دکھائے گا۔ خدا نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں بڑی قوم بنائیں گے اور برکت دیں گے اور سرفراز کریں گے۔ ابراہیم خدا کے کہنے کے مطابق چلے، اور ان کی بیوی سارا، ان کا بھتیجا لوط اور ہاران کے کچھ اور لوگ ان کے ساتھ ساتھ چلے۔ وہ ملک کنعان آئے، اور جب مورا کے بلوت تک پہنچے تو خدا نے کہا، یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا۔ پھر مقدس ابراہیم سفر کرتے رہے، اور جس ملک میں وہ تھے وہاں سے کال پڑنے کی وجہ سے انہیں مصر کو جانا پڑا، اور پھر مصر سے ملک کنعان کے جنوب میں آئے۔ وہاں لوط اور ابراہیم کے چرواہوں کے درمیان جھگڑا ہوا، کیونکہ لوط بھی مالدار آدمی تھا۔ تو مقدس ابراہیم نے لوط سے کہا کہ ہم میں کیوں جھگڑا ہو، کیونکہ ہم بھائی ہیں، اس لیے ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ اور ابراہیم نے لوط سے کہا کہ اگر تو دائیں جائے گا تو میں بائیں جانب جاؤں گا، اور اگر تو بائیں طرف جائے گا تو میں دائیں جانب جاؤں گا۔ پھر لوط نے سدوم اور عمورہ کا علاقہ پسند کیا اور وہاں چلا گیا۔ ابراہیم اور لوط کی جدائی کے بعد خدا پھر ابراہیم سے ملے اور ان سے عہد باندھا کہ انہیں نسل دیں گے۔ اس کے بعد کدر لامیر اور اس کے 7 بادشاہوں نے، جنہوں نے سدوم اور عمورہ سے لوط اور اس کے گھرانے کو اٹھا لیا تھا، ابراہیم وہاں سے لوط اور اس کے گھرانے کو چھڑا کر لائے، اور واپسی پر ان کی ملاقات ملک صدق سے ہوئی۔ ابراہیم کی اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے خدا سے کہا کہ میرے گھر کا مختار الیعزر ہے، کیونکہ میری اولاد نہیں، اور وہی میرا وارث ہوگا۔ خدا نے ان سے کہا کہ میں تجھے اولاد دوں گا۔ مگر سارا نے ابراہیم سے کہا کہ میری لونڈی ہاجرہ سے مجھے اولاد دے۔ اس وقت ابراہیم کی عمر 86 برس تھی جب ان سے اسماعیل پیدا ہوا۔ 13 برس کے بعد خدا پھر ابراہیم پر ظاہر ہوئے اور اس سے عہد باندھا، اور خدا نے اس کی نسل، گھرانے، قوم اور زمین کے متعلق کلام کیا۔ ابراہیم نے چاہا کہ صرف اسماعیل ہی خدا کے حضور زندہ رہے، مگر خدا نے کہا کہ اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق وعدے کا فرزند ہوگا، اور وہ سارا کے صلب سے ہوگا۔ پھر خدا نے ابراہیم کے گھر جا کر اس سے ملاقات کی، اور 2 فرشتے بھی ان کے ساتھ گئے۔ اس بار خدا نے بتا دیا کہ اس کے بیٹا ہوگا، اور اس پر سارا نے یقین نہ کیا۔ ابراہیم پھر جنوب کے ملک کی طرف گیا اور جرار میں قیام کیا۔ یہاں بھی مصر کے بادشاہ کی طرح ابھی ملک نے سارا پر بری نظر رکھی، تو خدا نے اسے خواب میں دکھائی دے کر ابراہیم کی بیوی کو بھی اس سے محفوظ رکھا، اور ابراہیم کو بھی۔ اور ابراہیم کے دعا کرنے سے ابھی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا ملی، کیونکہ سارا کی وجہ سے خدا نے ان عورتوں کے حمل بند کر دیے تھے۔ اس کے بعد ابراہیم کا سارا سے بیٹا ہوا۔ تب ابراہیم کی عمر 100 برس ہو چکی تھی۔ خدا کے کہنے کے مطابق انہوں نے اس بیٹے کا نام اسحاق رکھا۔ اسماعیل اسحاق کو ستاتا تھا، تو سارا اور خدا کے کہنے پر ہاجرہ کو گھر سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا، اپنے بیٹے کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جس سے تو پیار کرتا ہے، اسحاق کو سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ یہ ابراہیم کا امتحان تھا۔ ابراہیم نے ایسا ہی کیا، مگر جب وہ پہاڑ پر تھا اور جب وہ اسحاق کو قربان کرنے کو تھا، تو خدا نے اسے آواز دی اور اسے روکا، اور خدا نے اسے وہاں ایک مینڈا مہیا کیا۔ خدا نے اس سے کلام کیا، اور پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور اس کے بعد ابراہیم واپس لوٹ گیا اور بیرشبہ میں رہا۔ 127 سال کی عمر میں سارا نے وفات پالی۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کا بیاہ ربکا سے کیا۔ پھر ابراہیم نے کتورہ سے شادی کی، اور اس سے اس کے 6 بیٹے ہوئے۔ ابراہیم 175 برس کے تھے جب ان کی وفات ہوئی۔ یسوع مسیح نے بھی ابراہیم کا ذکر کیا، اور نئے عہد نامہ میں بھی ہمیں بہت سی جگہوں پر ابراہیم کا ذکر ملتا ہے۔